ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائے ہیں خوئے انقلاب. حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد اور ستائش کے تمام کلمات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، جو کل کائنات کا خالق و مالک،
مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود اور سلام نازل ہوں فخر موجودات، امام کائنات، محسن انسانیت، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے آخری رسول، آخری نبی اور آخری پیغمبر کی حیثیت سے انسانوں کی رشد و ہدایت کی خاطر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ حضرات، حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ سے متصل 30ویں پارے کی جو آخری پارہ ہے، ایک سورہ سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ قرآن کی 114 سورتوں میں جو 2-3 سورتیں بہت ہی کم الفاظ، بہت ہی کم جملوں اور بہت ہی مختصر چند آیات پر مشتمل ہیں، ان میں اس کا ایک شمار ہوتا ہے۔ یہ سورہ قرآن کی مختصر ترین سورتوں میں شامل ہے۔ بظاہر اپنی شکل اور شباہت کے اعتبار سے، اپنی آیات کے اعتبار سے چند آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں ہیں، لیکن اپنے معانی اور اپنے مفاہیم کے اعتبار سے ان آیات میں اللہ رب العالمین کے کیا تقاضے ہیں، ان آیات سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے، ان آیات سے اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ سورہ اس قدر عظیم اور اس قدر اہم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ عزم اور یہ تہیہ کر لے کہ ہم اس سورہ کی عملی تفسیر بن جائیں گے، اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے جو ہم سے تقاضا کیا ہے ان تقاضوں کو ہم پورا کریں گے، اس سورہ کے معانی اور مفاہیم کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی ایک سورہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ بڑی اہم اور بڑی عظیم سورہ ہے۔ میں آج کے خطبے میں اسی سورہ کی مختصر تفسیر، مختصر وضاحت، بلکہ اشارتاً کچھ گزارشات، کچھ معروضات اور کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں ہمیں حق بات کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت سے ثابت باتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان
خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں صالحات اور نیکیاں، اچھے کام، بھلے کام موجود ہیں، اور وہ لوگ جو تواصی بالحق، جسے آپ دوسرے لفظوں میں امر بالمعروف، کا فریضہ جو انجام دینے والے ہیں، حق بات کو لوگوں تک جو لوگ پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو صبر کی تبلیغ اور تلقین کرتے رہتے ہیں۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بتدریج ایک ایک آیت کا مفہوم بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ مفسرین نے عصر کی تفسیر میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عصر سے مراد یہ صلاۃ عصر ہے، عصر کی نماز ہے، اور اکثر مفسرین عصر کا جو لغوی معنی ہے، جو لفظی معنی ہے، اس کی طرف گئے ہیں۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صلاۃ عصر کی قسم کھائی، واو قسمیہ ہے، والعصر قسم ہے عصر کی، واو قسم کے لیے ہے، اور وہ العصر پر داخل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ العصر کی قسم کھائی ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ یہ نماز، یہ عصر کی جو صلاۃ ہے، اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ پانچوں نمازوں میں عصر اور فجر کو جو خصوصیت حاصل ہے، وہ خصوصیت اور نمازوں کو حاصل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ وسطی کی، اور صلاۃ وسطی کی تفسیر عصر اور فجر سے کی گئی ہے۔ دوسری دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ یہ عصر اور فجر کی جو نمازیں ہیں، یہ دو ایسی نمازیں ہیں جن نمازوں میں وہ فرشتے جو طوافون فی الارض ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کام پر مقرر کر رکھا ہے کہ وہ زمین میں گھومیں اور میرے بندوں کا جائزہ لیں، ان کی ڈیوٹی انہی دونوں نمازوں میں چینج ہوتی ہے۔ عصر کی جماعت میں اور فجر کی جماعت میں فرشتوں کی دو جماعتیں موجود رہتی ہیں، اس لیے یہ نماز اہمیت کی حامل ہے، اور قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو اہم ترین ہو، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اسی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ انسانی سماج اور انسانی معاشرے میں بھی معروف بات ہے۔ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو انسان، اگر قسم کھانے کی ضرورت آتی ہے تو وہ اپنے عقیدے کے حساب سے انہی چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جو اس کی نگاہ میں اہم ترین ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ، میری امت کے لوگوں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر تمہیں قسم کھانے کی ضرورت آ جائے تو اللہ ہی کی قسم کھاؤ، اس لیے کہ حضرت انسان سے تمہارا تعلق ہے، تم انسان ہو،
اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے جو نجابت اور جو شرافت اور جو کرامت بخشی ہے، کوئی اور مخلوق اس نجابت اور اس کرامت اور اس شرافت کی حقدار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بنی آدم کو ہم نے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ تو حضرت انسان سے اعلیٰ ترین ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس لیے حضرت انسان بالخصوص مسلمان نبی کی تعلیم کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا، اللہ کی ذات کی، اس کی صفات کی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر اپنے اصل معنی میں، وقت کے معنی میں اللہ رب العالمین نے لیا ہے، یا وقت کے معنی کی طرف جو مفسرین گئے ہیں ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہوگا قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے زمانے اور وقت کی اہمیت کا احساس دلایا ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ یہ وقت، یہ زمانہ، یہ تمہاری زندگی کی جو یہ گھڑیاں اور لمحات ہیں جو تمہیں نعمت غیر مترقبہ کے طور پر اللہ رب العالمین نے تمہیں دیے ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ رب العالمین کسی کو 60 سال کی، کسی کو 70 سال کی، کسی کو 80 کی، کسی کو 100 کی، اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، یہ جو مرحلہ سلسلہ جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی اہم نعمت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کسی بھی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب ہم جوان ہوئے، کب بوڑھے ہو گئے اور کب اجل کا پیغام ہمارے پاس آ گیا، چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔ اس وقت کو جو اللہ رب العالمین نے نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ہمیں دیا ہے اور جسے بہت منصوبہ بندی کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم اور آپ اس مقصد سے واقف ہیں، کیوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ زندگی اللہ رب العالمین نے کیوں دی ہے۔ قرآن مقدس پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی کا مقصد ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ نبی کا فرمان، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اس وقت کو کس انداز میں گزارنا چاہیے۔ دنیاوی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پتہ چلے گا کہ یہ کتنا قیمتی ہے یہ وقت۔ ایک مقولہ ہے، الوقت اثمن من الذهب۔ وقت جو ہے، یہی وقت جو سانس کی شکل میں، ہفتے کی شکل میں، مہینے کی شکل میں، دن کی شکل میں، رات کی شکل میں، سال کی شکل میں ہم گزار رہے ہیں اور اول جلول گزار رہے ہیں، بغیر کسی منصوبہ اور بغیر کسی پلاننگ کے گزار رہے ہیں۔ جانتے ہیں کتنا اہم ہے؟ الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا جسے گولڈ کہتے ہیں، عربی میں اسے ذہب کہتے ہیں، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ وقت۔ کیسے؟ وقت کے لیے تو ہمیں کوئی قیمت نہیں خرچ کرنی پڑتی، یہ بالکل فری ہے، اللہ رب العالمین نے اسے دے دیا ہے، لیکن
یہ وقت اس سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے جس سونے کی اہمیت ہمارے دماغوں میں موجود ہے، اور دنیا میں وہ سونا راس المال کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اصل مال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جو روپے ہیں اور یہ جو سکے ہیں جو پوری دنیا میں چلتے ہیں، وہ دراصل ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ان کی قیمت کیسے متعین ہوتی ہے؟ جس ملک کے پاس جس مقدار میں سونے کا ذخیرہ ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اس ملک کے روپے، سکے، ڈالر اور کرنسی کا ویلو طے ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں رائج ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، سونے کے ذخیرے کو راس المال دنیا نے بھی مانا ہے۔ آپ کے پاس 1-2 کلو سونا موجود ہو، آپ نے اسے جمع کر رکھا ہو، آپ اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھیں گے۔ خدا نخواستہ، 1000 بار خدا نخواستہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، آپ کے گھر میں کوئی ایسی موذی بیماری کسی کو لگ جائے، اور آج کل تو دوا اور علاج کا معاملہ اتنا مہنگا ہے کہ انسان، کروڑ پتی انسان 2-4 دن میں روڈ پہ آ سکتا ہے۔ روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے 16 کروڑ کا انجیکشن آج اس دنیا میں رائج ہے، اور ہمارے بچوں کو، انسانوں کے بچوں کو لگتا ہے۔ ایسی بیماریاں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، اس طرح کی کوئی بیماری ہمارے گھر میں کسی کو لگ جائے، جتنی آپ کے پاس دولت ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چند دنوں میں وہ سارا ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اگر آپ مضبوط قوت ارادی کے مالک ہیں، آپ کے پاس حوصلہ ہے، آپ کے پاس ارادہ ہے، آپ کے بازوؤں میں طاقت ہے، آپ کا ذہن و دماغ توانا اور تندرست ہے، تو آپ دوبارہ اپنے ذہن و دماغ کا استعمال کر کے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے، محنت اور مشقت کر کے اس سے زیادہ، پہلے سے زیادہ سونا جمع کر سکتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن غور کیجئے، جو کل آپ نے گزارا ہے، جو کل آپ کا حال تھا اور آج وہ ماضی بن گیا، جو حال آپ کے ماضی میں تبدیل ہو گیا، جو ٹائم آپ سے گزر گیا، اس ٹائم کو اگر واپس لانا چاہیں تو کوئی لا سکتا ہے؟ ارے دنیا کی ساری صلاحیتیں، سارے دانشور، سارے ماہرین اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیں، پھر بھی گزرے ہوئے وقت کو واپس لانا قطعاً ناممکن ہے، نہیں لا سکتے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اللہ نے ویسے قسم نہیں کھائی ہے۔ یہ تو عقل کی دلیل تھی۔ ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں، جو دلیل نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، جو دلیل حدیث پاک کی دلیل ہے، جو دلیل نصوص سے ہے۔ آپ پڑھیے وہ روایت، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے دن، کس دن؟ قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہیں، میدان محشر کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کی منظر کشی قرآن نے اس انداز میں کی ہے کہ وہ آیتیں جو میدان محشر کا منظر بیان کرتی ہیں، اگر ان کو اکٹھا بیان کر دیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو جائے گا۔
ہمارا کنٹرول ہمارے دل سے اٹھ جائے گا. اتنا بھیانک منظر ہے اس کا. اس دن کا تذکرہ کرتے ہیں جس دن حضرت آدم سے لے کر کے اور قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور یہ زمین جھنجھوڑ کر کے اسے بالکل مسطح اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. کوئی پہاڑ نہیں ہوگا, کوئی دریا نہیں, ایک دم بالکل مسطح چٹیل میدان. اور اللہ رب العالمین کا میزان قائم ہوگا. کیا قائم ہوگا؟ میزان. یہ دنیا جو 60 70 80 سال ہم نے زندگی گزاری ہے, اس میں جو کچھ کیا ہے اس کو تولا جائے گا, اسے وزن کیا جائے گا. اور قرآن آپ پڑھیے, اللہ فرماتا ہے اس دن اعلان ہو رہا ہوگا لمن الملک اليوم, آج حکومت کس کی ہے. ساری فرعونیت اور ساری حامانیت, ساری نمرودیت اس دن خاک میں مل جائے گی. اس دن حکومت للہ الواحد القہار, صرف اللہ کی حکومت ہوگی, صرف اللہ کی چلے گی. پورے جاہو جلال کے ساتھ, پوری عظمت اور پوری کبریائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کرسی عدل کے اوپر جلوہ افروز ہوگا. ہماری اور آپ کی پوزیشن جانتے ہیں کیا ہوگی؟ ہماری اور آپ کی پوزیشن یہ ہوگی کہ ہمارے باپ, ہماری مائیں, ہماری اولاد جن کو اس دنیا میں خوش رکھنے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے, وہ ہم سے بیگانہ ہوگی. حیثیت یہ ہوگی کہ ہر انسان اپنے کردار, اپنے اعمال کے حساب سے مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوگا. اللہ رب کے نبی فرماتے ہیں اس پوزیشن میں, اس حالت میں, اس روز جب یہ کنڈیشن ہوگی کہ کسی کا دماغ کھول رہا ہوگا, کوئی پسینوں میں ہچکولے کھا رہا ہوگا, کسی کو سائے کی تلاش ہوگی, پیاس سے زبانیں کانٹا ہو چکی ہوگی, اس وقت, اس ٹائم اللہ کے نبی فرماتے ہیں لن تزول قدم ابن آدم, آدم کی اولاد کے پیر ہل نہیں سکتے, حرکت میں نہیں آ سکتے, حتی یسأل عن خمس, یہاں تک کہ 5 سوالات ان سے نہ کر لیے جائیں. کتنے سوالات؟ 5 سوالات. پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ, پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں. عن عمرہ فیما افناہ, انسان کی زندگی کے بارے میں پہلا سوال ہوگا. اللہ بندے کو بلائے گا اور پوچھے گا ہم نے تمہیں 70 سال کی زندگی دی تھی, 60 سال کی زندگی دی تھی, 55 سال کی زندگی دی تھی, 75 سال کی زندگی دی تھی, 100 سال میں نے تمہیں دنیا میں زندہ رکھا تھا. اپنی زندگی کے ایک ایک دن کا, ایک ایک رات کا, ایک ایک لمحے کا, ایک ایک منٹ کا, ایک ایک سیکنڈ کا مجھے جواب دو. کیا کچھ تم نے کیا ہے دنیا میں؟ ان عمرہ فیما افناہ. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ. ہر انسان کی زندگی میں کچھ سال ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے آپ کو جن میں جوان کہتا ہے, اور جوانی میں انسان کے سارے اعضاء طاقتور ہوتے ہیں, قوت تنفیذ بہت مضبوط ہوتی ہے, مضبوط قوت ارادی ہوتی ہے, حوصلہ جوان ہوتا ہے, سب کچھ جوان ہوتا ہے. جو فیصلہ کرے اس کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے. اسی بنیاد پر اس زمانے کی عبادت بھی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے.
اس لمحے کے بارے میں بھی، اس 15-20 سالہ مدت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا. وعن عمرہ وعن شبابہ فیما ابلا، بتاؤ اپنی جوانی کو تم نے کیسے گزارا ہے؟ تمہارا مقصد حیات تمہارے سامنے تھا کہ نہیں تھا؟ تمہاری جوانی اللہ کی عبادت، اللہ کے مرضی اور منشا کے مطابق گزر رہی تھی، یا شیطان کے بہکاوے میں اپنی زندگی، اپنی جوانی گنوا رہے تھے؟ اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے سلسلے میں ہوگا. وہ مال جسے قرآن نے فتنہ کہا، وہ مال جس کی آج حقیقت میں انسانی قلوب اور انسانی ذہنوں پر اصل حکومت جس مال کی ہے، اس مال کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا. آج فکر ہے ہم کو کہ ہمارے پاس مال آنا چاہیے، کیسے بھی آئے مال آنا چاہیے، لیکن اس کا سوال نہیں ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. جو مال تم کمائے اس کا سورس آف انکم، ذریعہ آمدنی کیا تھا؟ حلال تھا یا حرام تھا؟ اور جو خرچ کیا تم نے وہ کون سا راستہ تھا؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کر رہے تھے، دین کے غلبے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہے تھے، یا ریا اور نمود، سیاست کی دکان چمکانے میں خرچ کر رہے تھے؟ شیطانی مزامیر جس کو کہا جاتا ہے، ناچ گانوں میں خرچ کر رہے تھے، کس میں خرچ کر رہے تھے؟ اس یہ پوچھا جائے گا. اور آخری سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم. علماء کرام کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. وہ لوگ جن کے پاس قرآن کا، حدیث کا علم ہے، انہیں تیار ہو جانا چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے. پوچھے گا اللہ رب العالمین، معیار کے بارے میں نہیں پوچھے گا کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے علامہ تھے، کتنے بڑے مفسر تھے، کیا تم نے کارنامے انجام دیے، اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ کیا کچھ تم نے عمل کیا جو جانتے تھے؟ تمہاری دینداری کا عالم کیا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ جو 5 سوالات ہوں گے ان میں بھی 2 سوالات اسی وقت کے بارے میں ہے، جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے، اور جس کی اہمیت کا اور جس کی عظمت کا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے احساس دلایا ہے. کیا ٹائم؟ 5 منٹ ہو گئے، نظر نہیں آ رہا. زمانے اور وقت کی اہمیت کا احساس دلا کر کے اللہ رب العالمین نے ایک بہت جنرل سی بات کہی، ان الانسان لفی خسر. انسان گھاٹے میں ہے. انسان کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے. ہم اور آپ اس زمانے کے جو مسلمان ہیں، یہ اٹپٹی سی چیز لگتی ہوگی کہ انسان گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے آج کا انسان بہت کامیاب مانا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم تاریکیوں میں رہتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ کانپور میں کوئی حادثہ ہو جائے، ہمارا کوئی عزیز لکھنؤ میں رہتا ہے، تو ناممکن تھا کہ وہ تجہیز و تکفین میں شامل ہو جائے، خبر ہی نہیں ہوتی تھی، 10-5 دن لگ جاتے تھے. آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ پوری دنیا کو ایک مٹھی میں قید کر کے گلوبل ورلڈ بنا دیا ہے. آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ فضاؤں کو مسخر کر لیا، چاند پر اور دوسرے سیاروں پر کمندیں ڈال دی، سمندر کی تہوں میں آج کا انسان گھس کر کے اور وہاں کے راز ہائے سربستہ پر عبور اور کنٹرول حاصل کر لیا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اٹپٹا سا لگے گا، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری سوچ دنیا دارانہ سوچ ہے.
یہ سوچ وہی رکھ سکتا ہے جو پیور دنیا دار ہوگا، جس کی نگاہ صرف دنیا تک ہوگی، لیکن بصارت کے ساتھ ساتھ جو آدمی بصیرت کا حامل ہوگا وہ غور کرے گا، وہ غور کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتا ہے کہ بندے جب مجھے آپ سے سوال کریں کہ میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، میں اس کی پکار تک کو سنتا ہوں، وہ آواز لگاتا ہے تو اس کو بھی سنتا ہوں، اس کی دعائیں سنتا ہوں۔ وہ اللہ جو ہمارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم امریکہ، لندن، یورپ اور دنیا کے تمام ملکوں سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق ایک منٹ اور اس سیکنڈ کے اندر جوڑ لیتے ہیں، یہ سائنس کی ترقی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ان ترقیوں سے کیا حاصل؟ اگر ہم اپنے سینے کی دھڑکن سے بھی زیادہ قریب اپنے رب سے اپنا تعلق استوار نہ کر سکیں، اپنے دل کی دنیا کو اللہ کے ذکر سے منور نہ کر سکیں، تو ان ساری ترقیوں سے کیا حاصل؟ یقیناً بصیرت والا انسان یہ فیصلہ کرے گا کہ آج بھی اللہ رب العالمین کا یہ قول کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، آج بھی یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، آج کے تقاضے سے بھی ہم آہنگ ہے میرے بھائیو، اس لیے کہ آج کے انسان کا رب سے تعلق منقطع ہے الا ماشاء اللہ۔ اگر منقطع نہ ہوتا، رب سے تعلق آج کے انسان نے استوار کیا ہوتا، تو یہ دنیا کے اندر جو انارکیت ہے، یہ دنیا کے اندر جو ظلم اور فساد ہے، یہ دنیا کے اندر جو ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ ہمارا ربط اور ہمارا تعلق ہمارے رب سے کٹ گیا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو بہت ساری باتیں تھی کہنے کی۔ انسان خسارے میں ہے، اگر ان خساروں سے بچنا ہے تو آگے کی آیات میں جو خصلتیں اور جن خوبیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ اپنانی ہوگی۔ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو اپنانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کے اوپر ہم قائم و دائم رہیں۔ ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبانوں پر ہو۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو اللہ رب العالمین تو ٹال دے۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ہر حال میں حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرات، کافی دنوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ضلع بلرام پور سے المعہد العلمی للبنات کے نام سے ضلع بلرام پور میں پچپڑوا جو جگہ ہے، قصبہ ہے پچپڑوا، بالکل نیپال کی سرحد سے ملا ہوا قصبہ ہے۔ بچیوں کا ایک ادارہ ہے جس میں فضیلت تک کی تعلیم ہوتی ہے، لڑکیاں وہاں سے عالمہ بن کر نکلتی ہیں۔ 2 سال سارے مدارس اور پوری دنیا جن حالات سے دوچار تھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مدارس بند تھے، بچے برباد ہو رہے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہوا، مدرسے کھل گئے اور ہمارے بچے محفوظ الحمدللہ ہونے کے راستے پر لگ گئے۔ یہ ادارہ بھی بے سر و سامانی کی حالت میں، کوئی فنڈ نہیں ہے، رمضان میں فنڈ جمع ہوتا ہے، اس ادارے کو کھول دیا گیا ہے اور 100 سے زائد بچیاں مدرسے میں رہتی ہیں، ہاسٹل میں اقامتی ہے، اور جس پر تقریباً 60,000 روپے ماہانہ صرف مطبخ پر خرچ آتا ہے، تنخواہ وغیرہ کا معاملہ الگ ہے۔ 1 لاکھ سے زائد کا ماہانہ خرچہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس سلسلے میں، اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ ہر شخص
اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے حساب سے تعاون فرمائے۔ اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازیں گے، صدقات کو قبول فرمائیں گے، ہمارے خیرات کو قبول فرمائیں گے، ہمارے عطیات کو قبول فرمائیں گے، اور اس بنیاد پر آنے والی بلائیں اور مصیبتیں انشاءاللہ دور ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون